میں ہوں حیدر وحید اور میں ہوں موئز جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360۔ ویلکم ٹو ایجنڈا 360۔ پی ڈی ایم کے اجلاس کے بعد ایک ان کا بیانیہ سامنے آیا، ایک انہوں نے موقف جو ہے واضح طور پہ فضل الرحمان صاحب کی طرف سے سامنے رکھا، تو دوسری طرف جو پس پردہ پی ڈی ایم کے اندر ٹینشنز ہیں اس کے حوالے سے اب افواہیں گردش کر رہی ہیں۔ اس حوالے سے ہم آج کے شو میں بات کریں گے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کشمیر ڈے کی موقع کو مناسب سمجھتے ہوئے ایک بار پھر سے پی ڈی ایم کو مخاطب کیا اور اپنا جو طرز حکمرانی ہے اور وہ کن کن لوگوں کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہیں اور ان میں کتنی لچک ہے اس کو ایک بار پھر سے واضح کیا، اور ایک بار پھر سے فرمایا انہوں نے کہ وہ این آر او نہیں دیں گے۔ یہ بھی آپ کو دکھائیں گے۔ مریم نواز صاحبہ نے ایک دلچسپ بیان دیا ہے عمران خان صاحب اور ان کی حکومت جو قانون سازی کرنے کی کوشش کر رہی ہے اس کے حوالے سے۔ شیخ رشید احمد صاحب نے ایک بڑا دلچسپ بیان دیا ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور ایک میننگز کی ہیئرنگ ہوئی ہے لندن میں، جناب شہباز شریف صاحب جو ہیں اس کے اندر ان کے حق میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ جو الفاظ ان کے خلاف استعمال ہوئے ہیں وہ در حقیقت اگر اس کا کوئی بیسس نہیں ہے تو وہ ان کی عزت کے اندر ایک ڈیفیمیٹری ایسپیکٹ ضرور کیری کرتے ہیں۔ اس کو پی ایم ایل نون جو ہے وہ ایک فتح کی طرح سپن کر رہی ہے، جبکہ حکومت جو ہے وہ obviously اس کی میننگز کی ہیئرنگ تک محدود کرتے ہوئے کر رہی ہے۔ اگر عمران خان صاحب نے کل جو کہا ہے اس حوالے سے ہم شروع کر سکیں ان کو دکھاتے ہوئے۔ ہر قسم کے نظریے کے ساتھ میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن جو میں کبھی کسی قسم کی مفاہمت جو میں نہیں کروں گا، میں کبھی بڑے بڑے ڈاکوؤں کو این آر او نہیں دوں گا۔ آپ نے لانگ مارچ کرنی ہے، بشک لانگ مارچ کریں۔ آپ نے لانگ مارچ جدھر بھی کرنی ہے میں آپ کی مدد کروں گا آپ کرنے کے لیے، لیکن اگر آپ الٹا بھی لٹک جائیں این آر او نہیں دوں گا۔ اچھا، یہ سارٹ آپ کو دکھانے کی معذرت، ہمیں یہ دکھانا غیر ضروری تھا۔ اگر میں صرف آپ سے کہہ دیتا کہ ایک بار پھر سے عوام سے یا لوگوں سے عمران خان صاحب مخاطب ہوئے ہیں تو آپ لوگ یقیناً خود ہی سمجھ جاتے کہ انہوں نے اپنے کلام کے اندر یا تو شروع میں یا بیچ میں یا بار بار یہ ضرور کہا ہوگا کہ یہ چوروں اور ڈاکوؤں کو میں این آر او نہیں دوں گا۔ بہرحال انہوں نے ایک بار پھر سے کہا ہے، اس کا کم از کم خبریت اس حد تک تو ہے۔ اس حکومت نے ایک پوزیشن لی تھی بڑی دلچسپ سینٹ الیکشنز کے حوالے سے کہ انہوں نے پہلے ایک فٹ بال بنا کے آرٹیکل 226 کو، جو کہ بار ایسوسی ایشنز کے مطابق، وکلاء کے مطابق بالکل آیا ہے، بالکل بلیک اینڈ وائٹ میں کہتا ہے جو کہتا ہے، اور کہ سینٹ الیکشنز کی طرح کے اور دیگر الیکشنز ماسوا پرائم منسٹر اور چیف منسٹر کے الیکشنز جو آئین کے تحت ہوں گے وہ سیکرٹ بیلٹ سے ہوں گے، خفیہ رائے شماری ہوگی ان کی۔ اس کا ایک مطلب نکالنے کے لیے کوشش یہ کی گئی حکومت کی طرف سے کہ یہ تو ٹھیک ہے لیکن سینٹ الیکشن جو ہے وہ آئین کے مطابق آئین کے انڈر نہیں ہوتے، حالانکہ آئین کے اندر درج ہے سینٹ کے الیکشنز کس طرح ہوتے ہیں، کیوں ہوتے ہیں، کب ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک ریفرنس نما فٹ بال بنا کے سپریم کورٹ کی طرف پھینکی گئی تو سپریم کورٹ نے اس پہ نوٹس کر دیا اور یہ دلچسپی دکھائی گئی کورٹ کی طرف سے اس پہ صوبوں کی سنوائی کرنے کے لیے، جو کہ ابھی جاری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جہاں کہ پی ٹی آئی سمجھتی ہے کورٹ کے سامنے کی حد تک کہ آرٹیکل 226 کے اندر کوئی ممانعت نہیں ہے سینٹ کے اندر خفیہ رائے شماری سے ہٹ کر شو آف ہینڈز کی رائے شماری کرنے کا، لیکن پھر بھی پی ٹی آئی نے یہ صحیح سمجھا کہ وہ ایک آئینی ترمیم لائیں جس سے سینٹ الیکشن جو ہیں وہ خفیہ رائے شماری سے ہٹا سکیں، یعنی کہ اپنے سپریم کورٹ کے سامنے سٹانس کی نفی کر دی۔ آرٹیکل 226 کی جو رائے شماری کی آئینی ترمیم کی کوشش کی تو وہ پھر نیشنل اسمبلی کے اندر بڑا شور و واویلا ہوا اور ان کی یہ آئینی ترمیم جو ہے وہ صحیح سے ٹیبل ہی نہیں ہو پائی، پاس ہونا تو دور کی بات ہے۔ پھر پی ٹی آئی کی طرف سے ایک یہ کانورزیشنز آ رہی ہیں کیبنٹ کی طرف سے اور رپورٹڈ ہے کہ اب وہ الیکشن ایکٹ 2017 کے اندر ایک آرڈیننس کے ذریعے ترمیم کر کے جو وہاں پر سینٹ کے الیکشنز کے حوالے سے کامنٹری ہے، جو کہ سران ناکافی ہے کرنا کیونکہ وہ خود اس کو کوشش کر چکے ہیں آئینی ترمیم کرنے کی، یعنی کہ پارٹی جو ہے وہ سمجھتی ہے، حکومت جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ آئینی ترمیم اس میں ضروری ہے، یا یہ سمجھتی ہے کہ آئین کی انٹرپریٹیشن سپریم کورٹ کے تھرو ضروری ہے، لیکن اب پی ٹی آئی سوچ رہی ہے کہ ایک عام قانون کے اندر ترمیم کر کے شاید یہ کافی ہو جائے ان کے لیے کہ وہ سینٹ کا الیکشن شو آف ہینڈ سے کر سکیں۔ اب یہ ساری کوششیں ایک طرف اور اس کے اندر تضادات ایک طرف، دوسری طرف اپوزیشن ہے جو کہ یہ کہتی آئی ہے جب ریفرنس گئی تھی سپریم کورٹ کہ ہم اس معاملے میں یہ مانتے ہیں کہ شو آف ہینڈز ہونا چاہیے، خفیہ رائے شماری میں ووٹس بکتے ہیں، خریدے جاتے ہیں، یہ آئین کے اسپرٹ کے منافی ہے،
یہ آئین کی روح کے منافی ہے، یہ لوگوں کی حق رائے دہی کے منافی ہے کہ ان کے الیکٹڈ ریپرزینٹیوز پھر ایک دوسرے کے ساتھ بکنا شروع ہو جاتے ہیں، یا پھر یہ اس اسپرٹ کے منافی ہے جس سے سینٹ کھڑا کیا گیا تھا کہ چھوٹی پارٹیز کی بھی ریپرزینٹیشن ہو سکے، لہٰذا خفیہ طور پہ ان کو ووٹ مل سکے۔ یہاں پر در حقیقت ہوتا یہ ہے کہ ووٹس جو ہیں وہ چھوٹی پارٹیز بیچ کر بڑی پارٹیز کو مزید مضبوط کرتی ہیں، چاہے وہ پھر پیپلز پارٹی کا ہاتھ مضبوط کرتے ہیں اور روایتی طور پہ پی ایم ایل نون کا کرتے ہوں، پی ٹی آئی کا کرتے ہوں، یا پھر اس طرح کی چیزیں ہوتی ہوں کہ صادق سنجرانی صاحب آپ کے چیئرمین سینٹ ہیں۔ بہرحال جب اپوزیشن یہ پوزیشن لے رہی ہے تو پھر جب پی ٹی آئی نے ایک آئینی ترمیم لے آئی تو پھر اپوزیشن کے پاس کہنے کو کیا رہ جاتا ہے؟ اب اس میں دو الگ ڈائیورجنٹ ویوز ہیں۔ مریم نواز صاحبہ کی کافی کلیئر ہے، بلاول صاحب کی کیا ہے آپ کو دکھاتے ہیں۔ خبر چل رہا ہے کہ حکومت آرڈیننس نکال کے الیکشنز کو اوپن بیلٹ کروانا چاہتے ہیں، اور جو اس ملک کے عوام کے اور ہر پاکستانی کا سیکرٹ بیلٹ کا حق ہے اس کو ہر طریقے سے انڈرمائن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ ایک سیاسی انڈیکیشن ہے کہ حکومت پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے فیصلے سے کہ وہ پارلیمان میں آ کے ان کا سینٹ کا میں ان سے مقابلہ کریں گے، پاکستان تحریک انصاف کے اپنے ایم این ایز کے اوپر حکومت نے ایک قسم کا عدم اعتماد کرا دیا۔ یہ مخالفت کیوں کریں گے، اور یہ ایک ایم این اے کو یہ اپنا حق رائے دہی کو خفیہ رکھنا کیوں ان کا بنیادی حق ہے؟ ایک عام پبلک ووٹ کے اندر بنیادی حق ہونا ایک الگ بات ہے، لیکن یہ والا ووٹ بنیادی حق ہونا کہ وہ خفیہ رہے، اس کے یہ بہت زیادہ اوپن ٹو انٹرپریٹیشن ہے۔ ایک طرف ٹھیک ہے جی آپ ممبرز ہیں، لیکن دوسری طرف یہی اپوزیشن کی پارٹیز کی جو سب سے طاقتور آوازیں ہیں انہوں نے یہ واضح کیا ہے کہ جب آپ ایک پارٹی سسٹم کے تھرو الیکٹ ہو کے آتے ہیں تو آپ کا جو زمرہ ہوتا ہے اپنے اظہار کا وہ محدود ہو جاتا ہے، اس پارٹی کے منشور کے تحت ہو جاتا ہے، کیونکہ اس پارٹی کے ٹکٹ پہ آپ ووٹ ہو کے آتے ہیں۔ لہٰذا جب اس پارٹی کی ایوان بالا کے اندر ریپرزنٹیشن کا سوال اٹھتا ہے تو یہ تو ایک میکینیکل پروسیس ہونا چاہیے، اس کے اندر ووٹنگ کی تو ضرورت بھی نہیں ہونی چاہیے۔ جو وزن ہے اس کا الگ الگ صوبائی اسمبلیوں میں اور نیشنل اسمبلی میں اس وزن کے تحت جو ہے یہ فیصلہ کر کے ایک کمپیوٹیشنلی ایک پہلے سے دی گئی لسٹ کے تحت سینیٹرز الیکٹ ہو جانے چاہیے۔ تو یہ عمل ہوتا ہی کیوں ہے؟ ہوتا ہی اس لیے اس کے اندر انجینئرنگ کی گنجائش ہوتی ہے۔ وہ انجینئرنگ جو بھی کرے آج کل شاید اپوزیشن سمجھتی ہے وہ کر پائے گی۔ مریم نواز صاحبہ نے اس کے اندر آئینی حق اور بنیادی حق کی بات نہیں کی، انہوں نے کافی سیدھا سمجھا دیا کہ ہونا تو ایسا ہی چاہیے کہ شو آف ہینڈ سے ہونا چاہیے، لیکن ابھی نہیں۔ انہوں نے کیا کہا ہے؟ جب اپوزیشن مینج نہیں ہوتی تو وہ اپنے بڑوں کو فون کرتا ہے کہ بھائی پلیز میرے سے اپوزیشن مینج نہیں ہو رہی، ذرا ایک دبکا تو لگاؤ۔ آج کل ہماری جماعت کو فون آتے ہیں، عمران خان کے بڑوں کی طرف سے فون آتے ہیں، اور ہمیں کہا جاتا ہے آپ کی بڑی مہربانی، جو سینٹ میں لیجسلیشن ہونی ہے شو آف ہینڈز کے ذریعے یا اوپن بیلٹنگ کے لیے، اس میں عمران خان کا ساتھ دے دو، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے۔ تو جانتے ہو نواز شریف نے اور مریم نواز شریف نے کیا جواب دیا؟ مریم نواز شریف نے اور نواز شریف نے جواب دیا، ہماری سینٹ کی سیٹیں جاتی ہیں تو جائیں، اس جعلی حکومت کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے کوئی کام نہیں کرنا۔ انشاءاللہ شو آف ہینڈز بھی ہوگا، اوپن بیلٹنگ کی طرف بھی جائیں گے، لیکن اس جعلی حکومت کو گھر بھیجنے کے بعد۔ دیکھیں، ایک تو انہوں نے کافی خطرناک باتیں بھی کی، وہ بھی ظاہر مد نظر رکھنی چاہیے، لیکن جو انہوں نے شو آف ہینڈز کی بات کی وہ بہت واضح ہے۔ انہوں نے مانا کہ ہونا شو آف ہینڈز ہی چاہیے، لیکن اس جعلی حکومت کو ہم فائدہ کسی بھی طرح نہیں ہونے دیں گے۔ تو یہاں پر بھی اپوزیشن کے اندر ایک ڈائیورجنس ہے، اور شاید اس لیے کہ اپوزیشن اس سینٹ الیکشن کے اندر اس خفیہ بیلٹ سے الگ الگ چیزیں اپنے آپ کے لیے دیکھ رہی ہے۔ پی ایم ایل نون اس خفیہ بیلٹ سے نقصان شاید دیکھ رہی ہے، اور پیپلز پارٹی شاید اپنے لیے نیومیرکلی فائدہ شاید دیکھ رہی ہے۔ وحید صاحب، آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ عمران خان صاحب نے ایک بڑی بریکنگ نیوز دی ہے، این آر او نہیں دیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے رائے دی ہے، یہ خفیہ الیکشن جو ہے یہ بڑا زبردست اور بہت اہم اور بہت بنیادی طور پر آپ کے آئینی حق اور قانونی حق ہے۔ اور مریم نواز صاحبہ نے کافی کلیئر کر دیا ہے کہ دیکھیں جی، ہونا تو شو آف ہینڈز ہی چاہیے، لیکن اس حکومت کا ہاتھ ہم نہیں بٹا۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور پیپلز پارٹی ہسٹوریکلی اور خاص کر پچھلا ہی اگر ہم سینٹ الیکشن دیکھیں اس سے پیچھے جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔
تو ایک طرح سے بینیفیشری رہی ہے اس سیکرٹ بیلٹ کے حوالے سے. اب ان دو چیزوں کو ہمیں علیحدہ رکھنا چاہیے کہ سیکرٹ بیلٹ جو ہے وہ اس وقت آرٹیکل 226 میں انویزجڈ ہے. آیا کہ آئینی ترمیم کے ذریعے سے ہی اس میں تبدیلی آ سکتی ہے؟ میری قانونی رائے تو کچھ ایسی ہی ہے. لیکن بہرحال اس وقت پہلا سوال یہ ہے کہ سیاسی طور پہ جو ہے وہ موقف کیا ہے, اور وہ مریم نواز نے آئی تھنک زیادہ کلیئر بنسبت دوسروں کے بات کی, اور بڑا فرینک انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا کہ اوپن بیلٹ کریں گے, لیکن کیونکہ یہ حکومت جعلی ہے, یہ پارلیمان جعلی ہے, تو اس کے ساتھ مل کے کچھ نہیں کریں گے, بیکاز جو زیادہ بڑا اصول ہے اس وقت, جو زیادہ بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس حکومت کو گھر بھیجنا جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے بنسبت کہ ہم بیشتر اس حکومت کا ہاتھ بٹا کے اگر کہیں اچھا بھی کچھ کر سکتے ہیں تو وہ اچھائی کم ہوگی, کیونکہ ایک بڑی برائی کا ہم ساتھ دے رہے ہوں گے. تو انہوں نے ایک سیاسی بات بھی کر دی اور انہوں نے اپنا موقف بھی دے دیا. بلاول نے بھی سیاسی بات بھی کر دی اور موقف بھی دے دیا اور لیگل بات بھی کر دی. انہوں نے یہ کہا کہ سیکرٹ بیلٹ ایک حق ہے, جو کہ بات درست ہے میرے خیال سے. آرٹیکل 226 جب تک ہے تو یہ ایک حق بھی ہے اور ایک آبلیگیشن بھی ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ حق چھینا جا رہا ہے, یعنی سیاسی موقف بھی بتا دیا کہ ہم سیکرٹ بیلٹ ہی چاہتے ہیں, قطع نظر اس بات سے کہ قانون کیا کہتا ہے کیا نہیں کہتا. تو انہوں نے بھی بڑا کلیئرلی اپنی اپروچ کے حوالے سے بھی بتا دیا. اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ پہلے ظاہر ہے کہ اوپن بیلٹ کی طرف نہیں دیکھتے تھے, آج ان کو اوپن بیلٹ ضرور یاد آیا ہے. آئی تھنک مریم نواز کی مجھے بات اس لیے اچھی لگی کیونکہ اٹ واز اے ویری فرینک اسٹیٹمنٹ. انہوں نے بات مانی کہ اوپن بیلٹ اچھی چیز ہے, ہم اس وقت صرف سیاست کر رہے ہیں. نہیں, لیکن انہوں نے کہا کہ اچھی چیز تو ہے, لیکن ایک بڑی برائی کا ساتھ دینے جو ہے وہ ایک زیادہ بڑی برائی. اچھا وحید صاحب یہ ذرا مجھے سمجھائیں, ایز اے لائر سمجھائیں کہ یہ اس کا تجزیہ کریں کہ ایک حکومت پہلے ایک ریفرنس بناتی ہے کہ ہمارے خیال میں آرٹیکل 226 سینٹ الیکشنز پہ لگتا ہی نہیں ہے. اس ریفرنس کی سنوائی ابھی شروع ہوتی ہے تو وہ فیصلہ کرتی ہے کہ آرٹیکل 226 کو وہ ترمیم کرے گی, یعنی کہ وہ مان لیتی ہے کہ ہمارے اوپر لگتا ہے, ریفرنس واپس نہیں لیتی. لیکن تیسرا پھر وہ کیا کرتی ہے کہ وہ آرٹیکل 226 کو نہ لگنے کا فیصلہ کرتے ہوئے اس بات سے عیاں کر دیتی ہے کہ وہ آرڈیننس سازی کا فیصلہ کرتی ہے, جو کہ سپریم کورٹ کے تحت صرف بہت زیادہ اشد ضرورت کے وقت کیا جا سکتا ہے اور نیشنل اسمبلی کے پیرالل نہیں کیا جا سکتا, اور ایوان کو شارٹ سرکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہوئے نہیں کیا جا سکتا. ان تمام معاملات میں وہ انلیگل ہوتا ہے, لیکن پھر بھی وہ آرڈیننس سازی کا فیصلہ کر لیتی ہے کہ یہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر کے ہی کافی ہو جائے گا. یعنی اس نے 3 واضح ایسے موقف لیے ہوئے ہیں جو ایک دوسرے سے انکنسسٹنٹ ہے. ایک ریفرنس کہ آرٹیکل 226 لگتا ہی نہیں ہے, دوسرا آرٹیکل 226 کو امینڈ کریں, تیسرا آرڈیننس. نہیں, سیاست کو اگر مد نظر رکھیں تو یہ اتنا کانٹرڈکٹری نہیں ہے. دیکھیں وہ انہوں نے سپریم کورٹ میں ریفرنس داخل کیا اور ان کا موقف ہے کہ آرٹیکل 226 جو ہے وہ سینٹ الیکشنز پہ نہیں لگتا اور اوپن بیلٹ پہ یہ چیز ہو سکتی ہے, لیکن ایز اے میٹر آف ابنڈنٹ پریکاشن ہم سپریم کورٹ کی رائے چاہتے ہیں. اس دوران کہ وہ رائے ابھی آئی نہیں تھی, وہ آئینی ترمیم کی طرف جاتے ہیں اور سیاسی طور پہ یہ وضاحت کرتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے ہمارے پاس نمبرز نہیں ہیں, لیکن ہم عوام کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ اوپن بیلٹ کی مخالفت کون کر رہا ہے. تو یہ جانتے ہوئے کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ وہ نہیں لا سکتے, وہ یہ چاہتے ہیں کہ عوام کے سامنے یہ بات آئے کہ کون اس کے حق میں کون اس کے حق میں نہیں ہے. اور ساتھ ہی ساتھ وہ پھر کیونکہ ان کا موقف تو یہی ہے کہ آرٹیکل 226 ان پہ نہیں لگتا, لیکن ایڈوائزری اوپینین جو وہ ابھی سیکھ کر رہے ہیں وہ آنے سے پہلے ہی قانون سازی کی طرف وہ چلے جاتے ہیں. تو اگر ایڈوائزری اوپینین ان کے خلاف آ گیا تو پھر یہ قانون بھی غیر آئینی ہو جائے گا, اور سینٹ الیکشن اگر اس قانون کے ذریعے سے ہو گئے اور اس قانون پہ کوئی اسٹے آرڈر نہیں آیا تو اس صورت میں سینٹ الیکشن بھی کل عدم ہو جائے گا. تو میرے خیال سے ویسے تو ایڈوائزری اوپینین اگر انہوں نے وڈرا نہیں کیا تو سینٹ الیکشن سے ظاہر پہلے آ جائے گا اور وہی حتمی بات ہوگی پھر. اور اگر وہ حتمی بات یہ ہوئی کہ آپ کو آئین سازی کرنی پڑے گی, آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی, پھر یہ آرڈیننس تو دیکھیں ویسے میرے خیال سے آرڈیننس از مسکنسیوڈ, بیکاز آپ ایڈوائزری اوپینین اگر لینے گئے تو پہلے اوپینین تو آنے دیں نا. شیخ رشید احمد صاحب نے ایک بیان دیا ہے, یہ صرف مجھے عجیب لگا یا حیدر صاحب کا بھی یہی خیال ہے, آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ میں ذرا پوچھنا چاہتا ہوں. دیکھیں پوری کوشش ہوگی کہ ہم آپ کے راستے میں کوئی رکاوٹیں نہ کھڑی کریں, لیکن اگر آپ نے قانون کو ہاتھ لیا تو یاد رکھنا
आपसे वो सलूक करूंगा कि तारीख याद रखेगी। जिस असेंबली पर मौलाना फजलुर रहमान ने लानत भेजी, आज उन्हीं असेंबलियों से अपने मेंबरों के लिए वोट मांगने जाएंगे। ये कहते थे हम यू टर्न लेते हैं, और बेशर्मो तुम तो अबाउट टर्न लेते हो। ये शेख साहब अपने आप को मतलब भारत के खिलाफ जंग लड़ने वाला जनरल समझ बैठे हैं। ये जिस तरह ऐलान कर रहे हैं आपके साथ वो हाल करूंगा, आपका वो सलूक करूंगा, ये अवाम के मिनिस्टर हैं, ये अवाम के खादिम हैं, ये अवाम की नौकरी करने आए हैं इलेक्ट होकर। ये इस तरह के बयानात देना, आपके साथ ये करूंगा, आपको कानून के कटहरे में खड़ा करूंगा की हद तक तो समझ आता है। पुलिस से कहूंगा कि एक मियारी तौर पर बगैर किसी फेवरेटिज्म के काम करे, ये भी समझ आता है। लेकिन ये आपके साथ ऐसा सलूक करूंगा, वही साहब ये तो एक मेरा कल्पा, एक ये एडमिशन है। अगर आइंदा खुदा न खास्ता कुछ हो जाए तो ये इनका बयान इनके लिए इस्तेमाल होगा। बिल्कुल सही बात है। और देखें, ये सियासी बातें जो होती हैं जो कि सियासत के भी जुमरे से तजावज़ कर जाएं, वो खासकर एक इंटीरियर मिनिस्टर जो कैबिनेट का इंटीरियर मिनिस्टर है उसको ज़ेब खास कर नहीं देती। उसको तो बहुत हसास होना पड़ता है, और ख़ासकर जहाँ अवामी रद्द अमल की बात हो, एक पॉलिटिकल प्रोटेस्ट की बात हो, एक आईनी हक के इस्तेमाल की बात हो, तो वहाँ पे इस तरह की प्रिजम्पशस बात करना कि गैर कानूनी अमल ही होगा, और अगर होगा तो मैं फिर कानून खुद हाथ में लेके आपके साथ जो है डंडे मारूंगा आपको बेसिकली, और एंड वर्स। तो इस तरह की बात जो है वो धमकी आमेज है, और किसी के आईनी हक जो है उसके इस्तेमाल करने के आगे रुकावट है। क्या ये डिटर करना चाह रहे हैं इस वक्त उन लोगों को जो पीडीएम का साथ बटाते हुए एहतजाज के लिए जो है उनके साथ चलेंगे? उनको क्या ये डिटर कर रहे हैं कि वहाँ वायलेंस हो सकता है, आप ना आए? क्या वो पीडीएम को डिटर कर रहे हैं? ये तो एक मजाका खेज बात होगी, क्योंकि उनकी इस बात से वो तो नहीं रुकने वाले। लेकिन जो एक माहौल उससे क्रिएट हो रहा है वो बड़ा ज़रूरी है, और वो माहौल जो है वो एडवर्सेरियल तो है ही, अग्रेशन का, वायलेंस का क्रिएट हो रहा है, जहां हुकूमत वक्त जो है, जो कि स्टेट का आम एक एक्सरसाइज कर रही है, उस एक्सरसाइज में धमकी आमेज जो है वो बातें कर रही है, जिससे कि आगे माहौल इस तरफ भी ख़राब हो सकता है कि अगर वाकई कुछ हो गया तो आपने सही फरमाया, फिर पहला इल्ज़ाम जो है वो फिर तो हुकूमत पे ही लगेगा, क्योंकि हुकूमत तो पहले ही कह चुकी है कि वो जो है वो कोई भी हथकंडा इस्तेमाल कर सकती है अगर उसे पसंद नहीं आया आगे से एहतजाज जिस तरह होता है। तो ये इज्तनाब करना चाहिए जब आप एक पब्लिक ट्रस्ट की वजह से एक ऐसे ओहदे पे फायज हों जहाँ पे हसास होना इंतहाई ज़रूरी होता है, खास करके जहाँ हमारी पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट वैसे ही जो है वो ज़्यादा सेंसिटाइज नहीं होती है अवाम की तरफ, और ये एक बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान में। उसके आप हेड होते हुए अगर इस तरह की बात करें तो आप टूल भी दे रहे हैं पुलिस को, और सिर्फ इस जुमरे में नहीं, हर तरह की चीज में कि वो एक्स्ट्रा जुडिशली एक्ट करें। आई एग्री विद यू। आप लोगों की क्या राय है? ये मुझे तो बड़ी अजीब स्टेटमेंट लगी। जोश खिताबत है तो ये वाज़ेह हो जाना चाहिए कि जोश खिताबत है, यानी इसकी क्लैरिफिकेशन आनी चाहिए। ये कौन होते हैं धमकाने वाले इस तरह? ये किस अंधी ताकत के मालिक हो गए हैं हमारे मुल्क में? He is a servant of the people. आपकी क्या राय है? facebook.com/agenda360 पे आप कमेंट करें, @agenda360 समा पे आप कमेंट करें, @हैदर10 हैदर साहब का ट्विटर हैंडल है, @jfer मेरा ट्विटर हैंडल है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एजेंडा 360। हम बात कर रहे हैं पीडीएम और इस हुकूमत के हवाले से। पीडीएम का जो एक तवील मुद्दत इजलास हुआ था, उसके नतीजे में जो नतीजे हम समझ रहे थे सामने आएंगे, इस्तीफे आएंगे, धरने आएंगे, एक हलचल की फिजा होगी पूरे मुल्क में, ऐसा तो नहीं हुआ। 5 घंटे जरूर खर्च हुए। 26 मार्च को ये सब लोग एक मार्च करेंगे, और लेकिन उसके बाद क्या करेंगे अभी बताया नहीं है। सब लोग जो हैं वो अपने पत्ते अपने सीने के करीब रख के खेल रहे हैं, क्योंकि शायद 26 मार्च तक सबका कोई फायदा हो जाए, या कुछ लोगों का कुछ फायदा हो जाए, या कुछ लोगों का बहुत फायदा हो जाए। इस सब कुछ पे रोशनी डालने के लिए हमने दावत दी है नईम अशरफ भट्ट साहब को, समा के नुमाइंदा खुसूसी हैं। भट्ट साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर क्या हुआ ये 5 घंटे? सर जो समझ आ रही थी वही हुआ है, और आगे भी समझ आ रही है कि क्या होना है। लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि ऑप्शंस जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता अब इनके पास ख़त्म हो रहे हैं पीडीएम के पास, क्योंकि जलसे कहा जी पहले जलसे तो कर लें, थोड़ा सड़क गर्म कर लें, फिर कहा नहीं रैलियां वो करते हैं, फिर लाहौर का कहा गया कि वो तो बस आर पार हो जाएगा, वो भी नहीं। अब
لانگ مارچ ایک آخری سمجھ لیں کہ وہ آپشن تھا کہ جس سے کوئی چیز کوئی ہلنی نہیں ہے, کوئی نہ حکومت کو کوئی مسئلہ ہے, نہ پی ڈی ایم کو کوئی استعفوں تک جانا پڑے گا. لیکن لانگ مارچ کے بعد ضرور ایسا ہوگا کہ ان کے پاس آپشنز پھر بالکل اینڈ ہو جائے گا, اور پھر انتہائی قدم کسی بھی صورت میں ان کو لینا پڑے گا. انتہائی قدم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پی ڈی ایم ہی تقسیم ہو جائے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ان کی خواہش ہے, جو خواب دیکھ رہے ہیں خاص طور پہ میاں صاحب اور مولانا, وہ ہو جائے استعفوں کا, جو کہ جس کے امکانات تو نہیں نظر آ رہے. لیکن ایک بات کلیئر ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ضرور اچھا کھیل رہی ہے, اور اس کو فائدہ بھی ہونا شروع ہو گیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جو سلیم مانڈوی والا ہیں ڈپٹی چیئرمین سینٹ, انہوں نے ریکوزیشن کی تھی, ان کے کہنے پہ اپوزیشن نے سینٹ کا اجلاس بلایا. پھر جب اجلاس جس لیے بلایا کہ چیئرمین نیب کو بلائیں گے, تحریک استحقاق جمع کرائیں گے, وہ جب وقت آیا تو وہ اس سے بالکل وڈرا کر گئے, دستبردار ہو گئے. اور جب نون لیگ کے سینیٹرز نے انہیں پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا, تو انہوں نے کہا مجھے قیادت نے روکا, اور قیادت نے جس لیے روکا تھا اس کا انہیں صلہ چند روز پہلے مل گیا کہ نیب جو ہے, جو کہ ہاتھ دھو کر پیچھے تھی, اور منی لانڈرنگ اور جعلی اکاؤنٹس اور پاپڑ والا اور یہ سب کچھ چل رہا تھا, اسی کیس میں نیب نے کہا کہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ زرداری صاحب کو پلیز بیل کر دیں ان کو, اور پکی ان کی کنفرم ضمانت دے دیں. تو اس لیے وہ تو پیپلز پارٹی کو جو وہ کر رہی ہے, جو ڈنڈ ڈالتی ہے مختلف اوقات میں, اس کا صلہ انہیں ملنا شروع ہو گیا ہے, اور وہ چاہیں گے کہ یہ صلہ انہیں ملتا رہے. آپ کی بات یہ بالکل صحیح ہے, لیکن اب پی ایم ایل نون کو بھی کہیں نہ کہیں یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کیا ان کا پی ڈی ایم میں رہنا, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں وہ پی ڈی ایم میں رہیں گے اپنے فائدوں کے لیے تاکہ انہیں فائدہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے ملتا رہے. تو اگر یہ بات درست ہے تو کیا پی ایم ایل نون کو اور فضل الرحمان صاحب کو بھی کہیں نہ کہیں یہ سوچنا نہیں پڑے گا کہ ان کے رہنے سے جو بنیادی بات ہے اگر وہی ختم ہو رہی ہے, تو پھر ان کے رہنا اور یہ یکجہتی دکھانے سے جو حاصل ہے تو اس کا فائدہ ہی کیا ہے پھر, کہ جب مین آبجیکٹیو ہی کمپرومائز اگر ہو جائے تو پھر ان کے رہنے اور یہ ایک فیک یکجہتی دکھانے سے کیا ملے گا پھر؟ حیدر صاحب دو چیزیں ہیں نا اس میں. ایک تو یہ ہے کہ وہ جو اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے پراپر تھرو پراپر چینل کے چلیں, اگر پیپلز پارٹی ان انتہائی قدم استعفوں پہ نہیں آتی تو کم از کم باقی دے دیں, جو کہ وہ اس کا کوئی اتنا وزن نہیں ہوگا. چلیں اگر پیپلز پارٹی قومی اسمبلی پہ راضی ہو جائے پھر بھی چلیں, بڑی بات ہوگی استعفوں کی. ایک تو یہ چیز ہے جو کہ بڑی مشکل لگ رہی ہے. دوسرا یہ ہے کہ امکان یہ ہے کہ مسلم لیگ, لیکن اب وہ آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے کہ قومی اسمبلی سے بھی راضی ہونا ایک معجزے سے کم نہیں ہوگا جو ابھی تک کا رویہ لگ رہا ہے. بلاول بھٹو زرداری نے یہ جو ساری ایجیٹیشن ہے اس کو انتشار پھیلانے سے تشبیہ دی ہے. آپ اس سے بڑھ کے مطلب آپ کیا بات اس سے سمجھیں گے؟ انہوں نے کہا کہ جو ہم بڑے جمہوری لوگ ہیں اور آئینی اور قانونی راستہ اختیار کریں گے, اور وہ صرف عدم اعتماد ہے, ہم انارکسٹ نہیں ہیں. ایگزیکٹ انہوں نے ورڈ بولا کہ ہم انتشار پھیلانے والے نہیں. اس پر مولانا جو ہیں وہ What does that mean? مولانا بڑے ناراض ہوئے اس پہ, اور انہوں نے فون کر دیا زرداری صاحب کو اور پوچھا کہ یہ جو پریس کانفرنس ہوئی ہے کچھ چلتے ہوئے تو بلاول نہیں بولے, یہ قرآن حدیث تو نہیں ہے کہ ایسا نہ کہیں. ہاں جی, تو یہ کیسے ہو گیا؟ اور انہوں نے آگے سے کہا کہ وہ میں تو لا علم ہوں. انہوں نے کہا لا علم کیسے, آپ کا بیٹا ہے چیئرمین ہے پارٹی کا, آپ کو چیئرمین ہے, اور اتنا سنجیدہ معاملہ ہے کہ بیٹھ کے آرام سے پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور اتنی بڑا دعویٰ کر دیا انہوں نے, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر انہوں نے آگے سے تنزیہ, اگر میں مریم نواز یا فضل الرحمان یا نواز شریف ہوں, میں صرف یہ بولوں گا کہ دیکھیں آپ نے نہیں استعفے دینے, آپ نہ دیں, آپ ڈکلیئر نہ کریں, آپ ہمارے سارے معاملات کی نفی نہ کریں, آپ مذاق نہ اڑائیں ہمارا, آپ ہمیں انتشار پسند نہ ہیں, آپ ہماری سارے پلانز کو انتشار پھیلانے سے تشبیہ نہ دیں, آپ اپنی ایک چائے کو ہمارے 10 جلسوں پہ بھاری نہ کہیں. تو دیکھیں یہ تو ایکسپیکٹ ہم کر سکتے ہیں پی 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 سے, ٹھیک ہے نہ دیں استعفے وہ, لیکن یہ تو نفی کرنے کے مترادف ہے. یہ تو مطلب ایک this is not just saying کہ let's adopt another course, that's saying that let's end all this because what you're thinking is wrong, it's anarchist. یہ تو کوئی اور بات ہے جو آپ دیکھیں نا, آپ کہی.
اس کے بعد انہوں نے پھر وہ ڈیمیجز کنٹرول کرنے کے لیے زرداری صاحب نے اس بیان کے کچھ 6-7 روز بعد لاہور سے بیان جاری کروایا اور کہا کہ ہاں پی ڈی ایم متحد ہے، پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ہم حکومت پر ہر طرف سے وار کریں گے، یعنی سارے آپشنز ہم استعمال کریں گے. لیٹس ازیوم کہ پی ایم ایل نون بھی صرف فائدے کے چکر میں، لیٹس ازیوم فضل الرحمان بھی صرف فائدے کے چکر میں، بٹ پیپلز پارٹی کی ان باتوں کے بعد ان کی تو ویلیو گر جاتی ہے، ان کا تو فائدہ کم ہو جاتا ہے. کتنا آپ بتائیں ان کی ویلیو، ان کا ریٹ گر نہیں جاتا. اگر مجھے کل کو پی ایم ایل نون اور فضل الرحمان کو خریدنا ہے تو اس کمزوری کی حالت میں تو اور کم میں مجھے ان کو دینا پڑے گا. جو پیپلز پارٹی جس کونے میں ان کو لا کے کھڑا کر رہی ہے تو ان کے تو ریٹ بھی نہیں لگیں گے، اگر ہم مان بھی لیں کہ وہ بھی فائدے کے چکر میں، جو میں نہیں مانتا، لیکن اگر ہے بھی ایسا تو ان کا ریٹ بھی تو گر رہا ہے نا، یہ پیپلز پارٹی کی وجہ سے. جی بالکل ریٹ گر رہا ہے. آپ تھوڑا مجھے یاد آ رہا ہے ایک بڑا اہم جملہ بلاول بھٹو کا کہ جب میاں صاحب گئے تھے باہر تو اگلے ہی دن میرا خیال ہے یا 1-2 روز بعد ٹرین مارچ کر رہے تھے بلاول بھٹو زرداری، اور انہوں نے بڑا اونچی آواز میں ٹرین کے دروازے پہ کھڑے ہو کر کہا تھا کہ میاں صاحب تو چلے گئے ہیں اور تم غالباً پرائم منسٹر کو مخاطب کر کے کہ کیا کہہ رہے تھے این آر او نہیں دوں گا، یہ نہیں کروں گا، وہ تو چلے گئے. تو یہی بات اب مسلم لیگ نون اور مولانا اور یہ کہہ رہے ہیں، ابھی کھل کے سامنے تو نہیں کہہ رہے لیکن یہی ان کے خیالات ہیں. یہ اپنا ظاہر مفاد صاحب دیکھ رہے ہیں. یہ وہ نظریاتی یا وہ جو اس طرح ایک لگ رہا تھا چلے، وہ کوئی چکر نہیں ہے. آرام سے دیکھیں نا، ٹوٹ گئے ہیں. اور پھر مشکل وقت میں پیپلز پارٹی نے 2-3 دفعہ جو ہے وہ نوازش کی ہے دوسری طرف، اور ان کو ڈینٹ پڑا ہے. بلاول اور آصف زرداری یہ کیوں نہیں صرف کر سکتے کہ وہ اپنا منہ بند رکھیں ان چیزوں کے بارے میں، بس صرف یہ نفی نہ کریں، نہ دیں استعفے، نہ کریں دھرنا، کچھ نہ کریں، لیکن یہ باتیں نہ کریں کہ انارکسٹ کہہ رہے ہیں یا چائے باری ہے 10 جلسوں پہ. مطلب نفی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس سے میں ان کی نیت جانچنا چاہ رہا ہوں اور آگے کا رد عمل جانچنا چاہ رہا ہوں اس چیز سے. اس لیے پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ وہ چپ کیوں نہیں رہ سکتے ان چیزوں کے حوالے سے؟ سر چپ رہیں گے تو پھر وہ صلہ اور وہ پھر ڈیل یا وہ چیزیں کیسے ہوں گا؟ وہ بولنا پڑتا ہے، امتحان ہے نا. امتحان میں آپ نے یہ تو نہیں کرنا کہ پیپر خالی چھوڑ کے آ جانا ہے. معذرت بھائی صاحب، یہ آپ کا مسئلہ یہ ہے، آپ کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ آپ پی ایم ایل نون کو بھی نیک نیت سمجھ رہے ہیں، جے یو ایف اے کو بھی نیک نیت سمجھ رہے ہیں، اور پیپلز پارٹی کو بھی نیک نیت سمجھ رہے ہیں. مسئلہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نہیں ٹھیک ہے، پی ایم ایل نون کی حد تک آپ کا الزام میں لے لوں گا کہ میں ان کو نیک نیت سمجھ رہا ہوں، لیکن آپ کے سوالات اگر ہم معصومیت سے دیکھیں تو آپ کا سوال یہی ہے کہ یہ اگر نیک نیت ہے، معصومانہ سوال اگر پہ ہم پھر فیل ہو جاتے ہیں نا. بٹ صاحب یہ مجھے پتا ہونا چاہیے کہ جو چیز قرآن حدیث کچھ بھی ہو. ہاں بٹ صاحب یہ پھر کہاں جا رہے ہیں؟ 26 مارچ تک پھر دام بڑھیں گے؟ 26 مارچ تک ایک دم سے سینٹ الیکشنز میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ پورے سندھ کو سویپ کر لے گی، ایم کیو ایم ایک بار پھر سے وہ خرید لے گی. کیا ہوگا؟ کیا انتظار کیوں ہے ابھی؟ کل ایک دو ہارڈ لائنر جو ہیں، جو پی ڈی ایم کے ممبر ہیں، اہم رہنما ہیں، بڑا نام ہے، وہ عجیب و غریب باتیں کر رہے تھے. وہ بڑے ہارڈ لائنر کہہ رہا ہوں میں، وہ نہیں کہہ رہا کہ جو بڑے پرو اسٹیبلشمنٹ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، دوسری پیپلز پارٹی تو بڑی کلیئر ہے وہ جو کر رہے ہیں. ہارڈ لائنر کہہ رہا ہوں. اچھا وہ اب کہہ رہے ہیں کہ وہ دیکھیں نا، ابھی یہ لانگ مارچ کے بعد تو وہ بلدیاتی انتخابات آ جائیں گے تو لوگ تو اس میں لگ جائیں گے. تو پھر دیکھیں بات یہ ہے، خان صاحب سے کچھ ہونا نہیں ہے. دیکھیں 2020 تو گزر جانا ہے، تو 2021 تو پھر آگے، 2021 گزر جانا ہے، 2022 جو ہے وہ تو پھر الیکشن کا سال، لوگوں نے الیکشن میں لگ جانا ہے. یہ ہارڈ لائنر کہہ رہے ہیں. ان کے دلوں میں اور ذہن میں اس وقت یہ ہے کہ جیسا ہے ایسے چلنا ہے، اتنا آسان نہیں ہے. اور یہ بھی ایک بات ہوئی ہے میٹنگ میں کہ شفقت کا ہاتھ ابھی تک خان صاحب کے اوپر ہے، خفیہ ہاتھ، اور اس لیے ابھی اتنا وہ نہیں ہے کہ آپ جب عدم اعتماد یا اس طرح کی باتیں آپ کرتے ہیں تو آپ کے پاس تو کچھ ایسا ہے نہیں. اب پیپلز پارٹی صاحب کے سامنے ایسے تو نہیں کہہ سکتی کہ وہ ہاتھ ہے نہیں ہے، یا وہ اپنے لیے کر رہے ہیں. جی یہی سمجھے، مذاق باتیں کریں اسی طرح کی، میری طرح کی، بالکل یہی مطلب تھا ان کا.
شفقت محمود کا کہہ رہے ہیں شفقت کا ہاتھ. جی اچھا ٹھیک ہے جی. اچھا شفقت, اچھا دوسرا یہ ہے کہ جو ایک بات جو چل رہی ہے اس وقت لانگ مارچ کی بھی, اس میں دو رائے ہیں. ایک تو سیدھی سی ہے جو مسلم لیگ نون اور ان کا خیال ہے کہ جب 6-7 روز آپ لوگوں کو لے کر چلیں گے, اتنی دور سے بھی, کراچی سے بھی آئیں گے, تو اینڈ کیا کرنا ہے اپنے اینڈ میں, کچھ تو انہیں بتانا ہے نا. تو وہ بتانے, وہ بتانا ڈرائیو ان سنیما ہوگا کہ کیا ہوگا, اتنی دور سے لائیں گے کیوں؟ وہ اور فضل الرحمان تو وہاں استعفے دینے کو تیار ہو جائیں گے, میں آپ کو بتا دوں, بالکل دے دیں گے وہ استعفے وہاں پہ. اگر پیپلز پارٹی تعاون کر جائے نیشنل اسمبلی میں, بے شک نہ دے سندھ اسمبلی سے, اگر وہ تیار ہو گئے تو مجھے کہ وہاں دے دیں گے. نہیں لیکن سینٹ الیکشنز کے بعد ان سیٹوں کے اوپر استعفے دینا, جبکہ پھر مطلب یہ جس طرح ایئرپورٹ پہ لوگ ضرورت ہوتی ہے ایک بندے کے آنے کی اور 40 لوگ جاتے ہیں, فرق بس اتنا ہوگا, استعفے دینے کے لیے جائیں, استعفے دے دیں. یہ لانگ مارچ کا مقصد کیا ہے اگر اس کے اوپر بعد میں جا کے پریشر نہیں ڈالنا؟ مقصد ہے دکھانا کہ عوام ان کے استعفے دینے کے ساتھ ہے. یہ مقصد تو ہے نا, ایسا تو نہیں ہے کہ مقصد نہیں. اگر عوام کے اندر جا کے یہ دکھانا کہ وہ ساتھ ہیں یا نہیں ہے, وہ استعفے دینے کے بعد بائی الیکشن میں دیکھ لیا جائے گا کون سی حکومت گر جائے گی. مطلب یہ اگر لانگ مارچ کر کے واپس گھر آنا ہے تو یہ فضول لوگ ہی اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں نا. رائے کا ایک اظہار جو ہے وہ ایجیٹیشن سے بھی دیا جاتا ہے جعفری صاحب, اس میں تو کوئی ایجیٹیشن کہاں ہے؟ روڈوں کے اوپر پھنسنے سے واپس نہیں. اس حد تک آپ کی بات صحیح ہے کہ آپ پوری ملک سے لوگوں کو نکال کے جب وہاں کھڑا کریں گے اور تیسرے چوتھے دن وہ پوچھیں گے کہ آپ کیا کرنے آئے ہو, استعفے دو. نہیں کھڑا کریں گے, نہیں کھڑا اگر کر رہے ہوتے تو بات ہی الگ ہوتی ہے. یہ تو کھڑا ہی نہیں کر رہے, یہ تو صرف جا رہے ہیں لانگ مارچ کر کے واپس آ رہے ہیں. وہاں پہ آپ ابھی نہیں, ہم نے فیصلہ کیا کہ کب تک لوگ وہاں رہیں گے. یہ فیصلہ بھی کا مطلب یہ ہے کہ اگر ابھی میں یہ کہہ دوں گی جی, تو اگر ابھی میں یہ کہہ دوں گی تو ابھی سے پی ڈی ایم فلاپ ہو جائے گی, لہٰذا ابھی انتظار کرتے ہیں. ان کا تو مقصد یہ ہے نا کہنے کا. لیکن وہ تو پیپلز پارٹی کو ساتھ لے جانے کی اتنی کوشش کر رہی ہیں, وہ ان کو کوئی ہوگا ان کا ریزن, بٹ کر رہی ہیں, یہ بات تو درست صحیح ہے. اچھا بٹ صاحب یہ آپ آخری کامنٹ سر, اس کے بعد ہم یہ سیگمنٹ ریپ اپ کر رہے ہیں. سر آخری کمنٹ یہی ہے کہ ان کا امتحان, سخت کڑا امتحان آنے والا ہے. وہ لانگ مارچ جب کمپلیٹ ہوگا, اسلام آباد جائیں گے, پھر ایک راستہ ان کو لینا ہی پڑے گا, یا پھر یہی ہوگا کہ احترام رمضان ہم اس کو ختم کر رہے ہیں, روزوں کے بعد پھر اگلے لاہے عمل کا اعلان کریں گے. بٹ صاحب آپ تھوڑی سی شرارت کر رہے ہیں. بٹ صاحب تھوڑی سی آپ لوگوں کی کیا رائے ہے facebook.com/360 ہو سکتا ہے ویسے بٹ صاحب کہ وہ اسرائیل نامنظور کی شکل میں مارچ بن جائے اور پنڈی کی طرف چلی جائے یا کہیں اور چلی جائے یا لاہور کی طرف واپس آ جائے, وہ ہو سکتا ہے. وہ پھر پی ڈی ایم @agenda360 سما @HDV10 حیدر صاحب کا ٹویٹر ہینڈل ہے @JFER میرا ٹویٹر ہینڈل ہے. نئی مشرف بٹ صاحب کا ٹویٹر ہینڈل بھی ہم آپ کے ساتھ اسکرین پہ شیئر کر رہے ہیں, اس میں ایک 3 ہے. میرے خیال سے نعیم صاحب نے اپنی ای کی جگہ 3 لگایا ہے. آپ لوگ اپنی رائے سے ضرور ہمیں آگاہ کیجیے گا. ایک بریک کے بعد پھر آتے ہیں. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360. ایک ڈیلی میل کے اندر آرٹیکل چھپا تھا, اس کے چھپنے کے بعد وہ بہت زیادہ وشس تھا شہباز شریف صاحب کے خلاف. ان کو اپنی ہیڈ لائن کے اندر ہی چوری کا مرتکب رکھا تھا اس آرٹیکل نے. جن صاحب نے لکھا تھا ان کی ایک تصویر بھی پھر شائع ہوئی, عمران خان صاحب اور ان کے مشیر شہزاد اکبر صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے. پی ایم ایل نون کی طرف سے پھر یہ کہا گیا کہ یہ کٹ جوڑ ہے, یہ آزادی اظہار نہیں ہے. شہباز شریف صاحب نے پہلے دن ہی کہہ دیا تھا میں ان کے خلاف حد تک عزت کا دعویٰ کروں گا. بہت دفعہ پھر ان کو یاد دلایا گیا کہ کہاں ہے وہ حد تک عزت کا دعویٰ. تو دعویٰ چلتے چلتے اب ایک ایسی موقع پہ پہنچا کہ اس کی ایک پریلیمنری ہیئرنگ ہوئی. انگلینڈ کے اندر کورٹ کا وقت ضائع کرنا جو ہے وہ ایک غلط عمل سمجھا جاتا ہے, پاکستان میں ایسا نہیں ہے. اور کورٹ کا وقت ضائع کرنے کے نتیجے میں جو پارٹی ضائع کر رہی ہوتی ہے اس کو ایک کیلکولیٹڈ کاسٹ دینی پڑتی ہے کورٹ کو کہ آپ نے ریاست کی رسالے کا وقت ضائع کیا ہے, اور آپ نے ریاست کے ریپرزینٹیوز کا وقت ضائع کیا ہے, اور آپ نے اس سامنے والی پارٹی کا وقت ضائع کیا ہے. لہٰذا کورٹ کی کاسٹ جو ہے سول لٹیگیشن کے اندر ہمیشہ کوئی نہ کوئی پارٹی دے رہی ہوتی ہے, اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ آنا آپ کے لیے ضروری نہیں تھا, آپ یہ معاملہ کورٹ کے باہر بھی طے کر سکتے تھے. تو کورٹ کے باہر طے کرنے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو لڑائی ہے حد تک عزت کی, اس کا زمرہ آپ محدود کر دیتے ہیں پہلے, اور آپ کورٹ کے پاس جا کے پوچھتے ہیں کہ اگر آپ صرف اس بات پہ رائے دیتے ہیں
کہ جس چیز کو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہماری بدنامی ہوئی ہے، کیا آپ کے خیال میں اگر ہم غلط کہہ رہے تھے اس کے بارے میں تو کیا آپ کے خیال میں یہ بدنامی کر سکتا تھا؟ یعنی کہ یہ جو الفاظ میں نے ادا کیے بطور اخبار یا میرے خلاف ادا ہوئے بطور سیاستدان شہباز شریف، کیا اس الفاظ اگر یہ غلط ہے خبر تو کیا ان الفاظوں کی ادائیگی یا چھاپنا میرے خلاف بدنامی ہے یا نہیں؟ کیا ان الفاظوں کی میننگ میرے لیے ڈیفیمیٹری ہے یا نہیں؟ یہ سوال کیا گیا کورٹ سے، اور کورٹ نے فیصلہ دیا کہ بالکل اگر یہ بات واضح ہو جائے گی بعد میں جا کے کہ یہ آپ کے خلاف جو بات چھاپی گئی ہے اس کے پیچھے سچائی نہیں ہے، اس کے پیچھے ثبوت نہیں ہے، تو بالکل جو یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں اس میں تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے سوچنے کی، یہ بالکل سران بدنامی ہوئی ہے آپ کی، اور یہ سران حد تک عزت ہے۔ اب اس حد تک فیصلہ ہوا ہے، کورٹ نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ ہاں حد تک عزت ہوئی ہے۔ اس میں ڈیفیمیشن میں ضرورت یہ ہوتی ہے کہ پہلے یہ بات واضح ہو کہ جو پبلیکیشن ہے، جو بات کہی گئی ہے، چھاپی گئی ہے، وہ آپ کی ریپیوٹیشن کو ایڈیکویٹلی لوور کر رہی ہے کہ اگر تو اس ریپیوٹیشن کو لوور کرنے کے لیے آپ کے پاس ڈیفنس نہیں، جس میں ایک ڈیفنس یہ بھی ہو سکتی ہے کہ میں لوور تو کر رہا ہوں ریپیوٹیشن بٹ سچ کہہ رہا ہوں، تو اگر تو آپ کے پاس سچائی کی بات نہیں ہے تو پھر یہ ڈیفیمیٹری سمجھی جائے گی، دس لوورنگ آف ریپیوٹیشن۔ بھائی صاحب اس کو دو طرح سے سپن کیا گیا ہے، مریم اورنگزیب صاحبہ کس طرح کیا کہتی ہیں اور شہزاد اکبر صاحب کیا کہتے ہیں، دونوں دکھاتے ہیں، پھر یہ چھوٹی سیگمنٹ ہے، اس کو پھر جلدی سے ویل ٹرائی ٹو ریپ اٹ اپ۔ مریم اورنگزیب، ایک بندہ جس کو اپوائنٹ کیا گیا ہے جھوٹ بولنے کے لیے، دوسروں پر الزام لگانے کے لیے اور اپنی چوری سے پردہ ہٹانے کے لیے، عمران صاحب کی طرف سے احتساب کے ایڈوائزر، احتساب کے پرائم منسٹر کے ایڈوائزر آپ کو ڈیوڈ روز صاحب کے ساتھ بیٹھے عمران صاحب کے ساتھ اس تصویر میں نظر آئیں گے۔ شہباز شریف کے خلاف جو سٹوری لکھوائی گئی، شہزاد اکبر صاحب نے ڈیوڈ روز صاحب کی ملاقات نیب میں قیدیوں سے کرائی اور وہاں سے بیانات لکھوائے ان کو ہراس کر کے، اور جب کل کورٹ کے اندر جج صاحب نے کہا کہ جو آپ نے یہ الزامات لگائے ہیں اس کے اوپر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے، جبکہ سٹوری کے اندر کوئی ایویڈنس موجود نہیں ہے جو ان ایلیگیشنز کو ثابت کرتا۔ اتنا زیادہ غصہ کیوں ہے ڈیلی میل کے اوپر، مریم صاحبہ کو بھی اور شہباز شریف کے خاندان والے کو؟ یہ بڑی واضح سی بات ہے کہ چاچو نے منی لانڈرنگ کی ہے، اس ملک کا بچہ جانتا ہے، اب یہ جا کے لنڈن سے اس کے اوپر مور لگوا کے آ جائیں گے۔ چاچو جو ہیں اس وقت انڈائٹ ہو چکے ہیں، چارج شیٹ ہو چکے ہیں اکاؤنٹیبلٹی کورٹ لاہور میں 7 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کے لیے۔ ان کے صاحبزادے سپریم کورٹ آف پاکستان سے اسی کیس کے اندر منہ کی کھا کے واپس آ چکے ہیں۔ اس کیس میں یہ بھی کہا گیا کہ فیکٹس کے اوپر اگر آپ بات کریں گے تو لوگوں کا سر شرم سے جھک جاتا ہے، اس کے اندر ایسے فیکٹس ہیں اس کیس کے اندر۔ جو مریم نواز صاحب ہیں انہوں نے کہا اگر صرف چاچو کی بےزتی ہوگی کافی نہیں ہے، پاپا کی بھی تھوڑی سی کروا لو۔ انہوں نے بھی امیڈیٹلی ٹویٹ کر دیا کہ اس میننگ ہیئرنگ کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاپا بے گناہ ہیں، آج لنڈن سے ثابت ہو گیا، اب اندازہ کر لیں کوئی تعلق ہے اس چیز سے۔ یہ دونوں طرف باتیں جو ہیں نا اس کے اندر کچھ چیزیں اہم اور درست ہیں میری نظر میں۔ ایک تو مریم اورنگزیب صاحبہ کا یہ کہنا کہ آپ نے جب بغیر ثبوت کی ایک چیز چھاپی ہے تو آپ کو کسی بھی آزاد طریقے کی جوڈیشل انوائرمنٹ میں بڑا مسئلہ ہوگا، اور دوسری طرف شہزاد اکبر صاحب کا یہ کہہ دینا کہ ان کے خلاف ثبوت بہت ٹھوس ہیں، اس کے اندر بھی بات میں وزن ہے۔ لیکن شہزاد اکبر صاحب جو یہ فرما دیتے ہیں کہ چاچو نے منی لانڈرنگ کی ہے، معذرت کے ساتھ ابھی اگر کورٹ کا پروسیس چل چکا ہوتا جس طرح طریقے کے سسٹم سے چلتا ہے تو آج شاید آپ یہ کہہ پاتے اگر شہباز شریف صاحب کے خلاف فیصلہ آ جاتا، لیکن ابھی تک فیصلہ آیا نہیں ہے۔ ابھی چارج شیٹ ہونے سے ایک انسان جو ہے وہ گلٹی نہیں ہو جاتا، مجرم نہیں ہو جاتا، وہ ملزم ہی رہتا ہے، اور ایک ملزم کو حق ہوتا ہے کہ اس کو آپ انسنٹلی ٹریٹ کریں۔ اب یہ آپ کی غلطی ہے کہ آپ باتیں بڑی بڑی کر رہے ہیں، لیکن 2.5 سال ہو گئے ہیں اور پروسیس جو ہے وہ اختتام تک نہیں پہنچائے۔ لیکن جب تک نہیں پہنچائے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ چاچو نے منی لانڈرنگ کی ہے۔ آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ ثبوت ہیں، ان ثبوت کے بعد جواب دینا ذرا مشکل ہو جاتا ہے، آپ اس حد تک کر سکتے ہیں، لیکن یہ ذرا آگے چلے جاتے ہیں۔ وہی صاحب بات یہ ہے کہ اس چیز کو اپنے طور پہ دونوں سپن کریں گے، لیکن یہ اوور آل پازیٹیو ڈیولپمنٹ پی ایم ایل نون اور شہباز شریف صاحب کے لیے ہے، بٹ اس حد تک نہیں جس حد تک وہ لے رہے ہیں۔ لیکن اس حد تک پازیٹیو ہے کہ اگر تو یہ بات جو کہی گئی ہے اگر اس کے ثبوت نہیں دکھا سکی جس نے پبلش کیا ہے تو پھر وہ ڈیفیمیشن کے مرتکب ہوں گے، اور جو ہیوی فائنز وہاں پینلٹیز لگائی جاتی ہیں
وہ ان پہ لگ سکتی ہیں. تو اگر ہم اس میننگز ہیئرنگ کو اور کوئی میننگ نہ دیں, صرف یہ میننگ دے دیں کہ مٹیریل لوئرنگ آف ریپوٹیشن ہوئی ہے, تو بھی یہ دس از اٹ از ون انگریڈینٹ ٹو شو ڈیفیمیشن, بٹ اٹ از کلیئر دیٹ دیٹس بین شون. جی بالکل ٹھیک ہے, اینڈ اٹ از آلسو کلیئر دیٹ اب آگے جا کے اگر یہ یہی ہوتا گیا کہ ہم نے تو شہزاد اکبر کی بات مان لی تھی, تو پھر ڈیلی میل کم از کم بڑے مسئلے میں, اور ان کی پھر یہ دعا ہو سکتا ہے ایک ایسا ٹرائل ہو جائے پاکستان میں, وہ میل ڈیلی نہ رہے, پھر ویکلی ہو جائے, یہ بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں اور ایک اور چیز ہے کہ وہ بھی دعا گو ہوں گے اب کہ یہ شہباز شریف صاحب کا ٹرائل جو ہے ان کو اسپیڈی جسٹس ملے, تاکہ وہ کورٹ کے اندر جا کے کہہ سکیں دیکھیں ہم صحیح کہہ رہے تھے, فیصلہ آ گیا ان کے خلاف. وہ بات ٹھیک ہے, لیکن جعفر یہ بات یہ ذہن میں رہے کہ ایون دو کورٹ سے فیصلہ نہیں ہوا ہے, لیکن انڈیپینڈنٹلی بھی اگر کوئی پبلیکیشن اتنی بڑی بات کرتی ہے تو ایون ایز اے فیئر کامنٹ ان پبلک انٹرسٹ, ان کی کیونکہ میلس اب نظر آ رہی ہے آپ کے ساتھ نظر آئے ہیں, تو بدنیتی جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے ڈیلی میل کی, اور آئی تھنک کہ یہ ڈیفیمیشن کے لیے بہت ڈیمنگ ہوگا, کیونکہ میلس جہاں آ جائے وہاں فیئر کامنٹ ان پبلک انٹرسٹ کی بھی ڈیفینس نہیں لی جا سکتی. بالکل نہیں, صحیح ہے, I agree. Facebook.com/agenda33 ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے, حیدر صاحب کا ٹویٹر ہینڈل ہے @JFERII میرا ٹویٹر ہینڈل ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے جمعے کے روز 7:05 پہ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ.